السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ہر روز نئے نئے موضوعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے موضوعات جو بعض اوقات بہت کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ آج کی کنٹروورسی جس پر بہت لے دے ہو رہی ہے، میڈیا میں بہت کچھ کور کیا جا رہا ہے، پاکستان کے مختلف طبقے اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک تصادم کی کیفیت میں ہمارا ملک گزر رہا ہے۔ ہمارا موضوع ہے پاکستان کے آئین میں ہونے والی 27ویں ترمیم۔ اس ترمیم کے بہت سے پہلو ہیں، یہ ایک لمبی چوڑی اس میں آرٹیکلز کے اندر ترمیم کی گئی۔ ہم آج اس موضوع کو کور کریں گے کہ اس میں جو عدلیہ کے کردار کو تبدیل کیا گیا ہے، ایک نئی عدالت کا قیام کا اعلان کیا گیا ہے، اس موضوع کو کور کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان۔ ڈاکٹر شبیر شعبہ سیاسیات جامعہ پنجاب کے استاد ہیں، بہت کہنہ مشق تجزیہ کار ہیں۔ امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، وہاں سے 2 ماسٹر بھی کیے، آئین کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج کا موضوع بڑا کنٹروورشل موضوع ہے، عدلیہ کے اندر جو تبدیلی لائی گئی، اس پر میرا خیال ہے ہم بات اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کی تھوڑی ہسٹری بتا دیں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کا قیام ہے اور اس کے جو اختیارات ہیں، یہ کب اس طرح سے قائم کی گئی اور کس آئین میں اس کی جو حیثیت مقرر کی گئی، اور پھر 73 کا جو آئین اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں اس عدلیہ کے کیا اختیارات تھے، اور خاص طور پہ آئین کے حوالے سے اس عدلیہ کے کیا اختیارات تھے اس ترمیم سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا شکریہ آپ کا، یہ بڑے اہم موضوع پہ آپ نے دعوت دی ہے بات کرنے کے لیے۔ پاکستان جب بنا تو ظاہر ہے پاکستان 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں ترمیم کر کے 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ وہ آیا۔ اس کے تحت جو سب سے بڑی اعلیٰ عدالت تھی وہ فیڈرل کورٹ تھی، فیڈرل کورٹ آف پاکستان، اور 1956 کے آئین میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا تصور جو ہے وہ شناسا ہوا، اور اس کے بعد پھر 62 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن۔ جو اختیارات سپریم کورٹ کے تھے پھر ان کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ 1973 میں ہوئی کہ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس کے پاس اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے، اپیلیٹ جورسڈکشن بھی ہے، اور ایڈوائزری بھی کہ مشاورت کے لیے بھی، کہ اگر صدر پاکستان کو اور حکومت کو مشاورت چاہیے کسی معاملے میں تو یہ 3 بڑے اختیارات کی حامل یہ عدالت رہی ہے۔ آئین میں پھر ترامیم ہوتی رہی، ظاہر ہے 8ویں ترمیم آئی، اس میں کلاز 58(2) بھی جو ہے وہ روشناس کرائی گئی۔ اچھا، اس کے تحت ظاہر ہے اسمبلی توڑنے کا اختیار، پارلیمان کو گھر بھیجنے کا، حکومت کو ڈسمس کرنے کا، تو اس کے بعد اس عدالت کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہو گیا۔ پھر جب ڈسمسز ہوتی تھی پرائم منسٹرز کی، یا جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کیا جاتا تھا، تو وہ معاملات پھر سپریم کورٹ میں آ جاتے تھے۔ پھر ایک اور بڑا اختیار جو سپریم کورٹ کے پاس تھا وہ تھا سو موٹو کا 183 کے تحت۔ اس میں سپریم کورٹ کسی بھی پبلک انٹرسٹ میٹر میں وہ سمجھتی تھی تو وہ از خود بھی نوٹس لے سکتی تھی، اس کے پاس درخواست آئے یا نہ آئے۔ یہ اختیار 1-2 ملکوں میں ہے، جیسے مالدیپ میں ہے یا انڈیا میں ہے، باقی کہیں کسی اور اعلیٰ عدالت کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اس کے تحت بھی بہت سے معاملات ایسے ہوئے۔ پھر بعد میں ضیاء الحق کے بعد مشرف صاحب کا بھی دور آیا تو انہوں نے بھی اس آئین کو بدلا اور اس میں بھی کئی ترامیم کی۔ بعد میں پھر ہمارے ایک پینڈولم آتا رہا کہ حکومتیں بدلتی رہیں، الیکشنز ہوتے رہے، حکومتیں ٹوٹتی رہیں، حکومتیں پارلیمان جو ہے وہ گھر جاتی رہی۔ یہ ایشوز زیادہ تر پھر سپریم کورٹ میں آتے رہے۔ پھر بالآخر سپریم کورٹ نے پھر ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے جسٹسز کو پیک کیا، سپریم کورٹ کو بھی پیک کیا، افتخار محمد چودھری صاحب تھے ان کو بھی گھر بھیج دیا، اور کچھ 64 کے قریب اور ججز تھے اعلیٰ عدالتوں کے۔ پھر ایک تحریک چلی پاکستان میں، وکلا تحریک، اور اس کا مقصد تھا کہ صرف ریسٹوریشن آف ججز نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس، اس کو انشور کیا جائے۔ وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کامیابی کے نتیجے میں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو اختیارات تھے اور جو اس کی انڈیپینڈنس تھی وہ اس میں زیادہ ہوتا، اضافہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ عدالت کا جو اختیار جو کہ مجموعی طور پہ کورٹ کا ہوتا ہے
وہ پھر چند ججز نے سنبھال لیا. پھر ہمارے یہاں کنٹروورسیز آئی, چیف جسٹس صاحبان آئے, کبھی کہا گیا کہ پرائم منسٹر کو جناب بیٹے سے اس نے چونکہ تنخواہ نہیں لی تو اس کو گھر بھیج دیا. ایک پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں عدالت میں 30 سیکنڈ کے لیے. پھر یہ جو پاور تھی نا عدالت کی, وہ اسٹریچ کی کورٹ نے. اس سے پھر ڈر یہ پیدا ہوا کہ شاید اب اس سے معاملات بگڑیں گے. نہیں خاص اس میں جو کنٹروورسی ہے اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں. میں اس وقت ایک اصولی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دیکھیں آئین بنانے کا جو اختیار ہے وہ کسی کورٹ کا نہیں ہے, وہ تو قانون بنانے والی جو ایک باڈی ہے اس کا اختیار ہے. اور وہ آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑا واضح کہ آئین بنانے کا اختیار ہمیشہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی ہوگی, اس کے دونوں ہاؤسز جہاں اس کی اپروول دیں گے, اس کے بعد صدر پاکستان اس پر دستخط کریں گے. تو آئین بنتا بھی ایسے ہی ہے اور آئین جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم بھی ایسے ہی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آئین کے اندر جو ترمیم کا اختیار ہے اور آئین کے معاملات کی کیا کوئی تشریح کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ سپریم کورٹ کے پاس آئینی معاملات کے بارے میں کیا کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا اختیار جوڈیشل ریویو کا ہے کہ اس نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جو آئین ہے یا جو قانون ہے اس کی منشا کیا ہے. یہ اختیار ظاہر ہے امریکہ کی سپریم کورٹ سے آیا. چیف جسٹس مارشل تھے, انہوں نے 1803 میں ایک فیصلہ کیا, ماربری ورسز میڈیسن کیس بڑا معروف اور مشہور ہے. اس سے پھر دنیا کی جو اعلیٰ عدالتیں تھیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئین بے شک لکھا ہوا ہے اور قانون بھی لکھا ہوا ہے, لیکن وہ کیا لکھا ہوا ہے اس کا اختیار جو ہے وہ اعلیٰ عدالت کے پاس ہے. ہماری سپریم کورٹ نے بھی یہ جو اختیار ہے تشریح کا آئین کی اس کو استعمال کیا. بلکہ یوں کہہ لیں کہ آئین کو تو ری رائٹ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ, لیکن جب وہ کوئی ڈیسیژن دیتی ہے اور جو پھر بعد میں پریسیڈنٹ بن جاتا ہے آنے والی عدالتوں کے لیے بھی بلکہ آنے والی سپریم کورٹ کے لیے بھی, اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ ایک پالیسی ساز ادارہ بھی ہے. یعنی وہ ایک قانون اور آئین کی تشریح کرتے ہوئے بالکل ایک نئی چیز ری رائٹ کر دیتی ہے. یہ جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ آئین کی تشریح کرے گی, یہ بھی آئینی اختیار ہے. آئینی اختیار آئین ہی سپریم کورٹ ہی اس کو اختیار دیتا ہے. بالکل آئینی کے تحت اور مختلف جو پروویژنس ہیں اس کے تحت جب یہ معاملات جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں جو قانون یا جو آئین کی تشریح پوچھی گئی ہے وہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر وہ جو تشریح کرے گی وہ تشریح دوبارہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں جاتی, وہ پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, وہ فائنل ہوتی ہے ایک طرح سے. وہ فائنل ہوگی سوائے اس کے کہ ریویو کا ایک آپشن ہے کہ سپریم کورٹ چاہے تو اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کر سکتی ہے, ریویو کر سکتی ہے. وہ بھی آئین کے اندر درج ہے. ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ریویو میں وہ فیصلہ چینج ہوا؟ زیادہ مرتبہ نہیں ہوا, عموماً وہی بینچ سنتا ہے جس کے سامنے وہ کیس جاتا ہے. ایک آدھی مثال ہے لیکن عام طور پہ وہی جو فیصلہ ہے وہی قائم رہتا ہے ہمیشہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت جو تبدیلی آئی ہے 27ویں ترمیم میں, اس میں 2 بڑے کام عدلیہ کے حوالے سے ہوئے ہیں. ایک تو جیسے ہم نے فرمایا کہ سو موٹو کا اختیار تھا اسے ختم کر دیا گیا. یہ سو موٹو کا اختیار ختم کرنے کی کیا وجہ رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ آئینی عدالت بنانے کی کیا ضرورت پڑی جبکہ 26ویں ترمیم میں ایک آئینی بینچ تو بن چکا تھا؟ تو کیا اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ وہ اس آئینی بینچ سے غیر مطمئن تھی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ پارلیمنٹ سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے عدالت غیر مطمئن تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کیسز سنے جا رہے تھے اس میں, اور خاص طور پہ 26ویں ترمیم کو بھی عدالت دیکھ رہی تھی. اب وہ یہ کنٹروورسی کہ اس کو جو آئینی بینچ بنا ہے جس کے چیف بینچ کے سربراہ جو تھے جسٹس امین الدین خان تھے جو کہ اب کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بھی چیف جسٹس بن گئے ہیں, لیکن وہاں جو وکلاء تھے اور جو کونسل اور پھر ججز کے بھی جو آپس میں کامنٹس آئے چونکہ بعض اوقات وہ لائیو بھی دکھایا گیا تو وہ تھوڑا سا بدمزگی ہوئی کہ لگتا تھا کہ اس پہ جج بھی بٹے ہوئے ہیں آپس میں. تو میں کہوں گا کہ اس میں پارلیمان سے زیادہ عدالت کی جو اندرونی مغایرت تھی نا اور مخاصمت تھی وہ وجہ بنی ہے کہ حکومت نے پھر یہ سوچا اور پارلیمان نے کہ اس مسئلے کا حل پھر وہی جو کہ کبھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لندن میں ایک پلان بنا تھا اور جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے وہ انہی کے درمیان معاہدہ تھا. تو وہ انفینشڈ ایجنڈا جو تھا نا ان کا کہ 2 کورٹس ہوں, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور ایک سپریم کورٹ ہو, تو لگتا ہے کہ ان کو پھر موقع ملا. بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو معاملات بڑے پوچھتا دنوں پچھلے 2 ڈیکیڈز میں, اب پولیٹیشین نے یہ ضرور سیکھا کہ ان کو جس طرح سے بے توقیر کر کے نکال دیا جاتا تھا
اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، تو ان کو لگا کہ وہ قوتیں جو کبھی عدلیہ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کرتی تھی، تو کیوں نہ اب وہ قوتیں چونکہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی سرپرستی ہے، تو یہ معاملہ اب یہ ہے کہ کم از کم ایک ادارے سے تو حساب برابر کیا جائے۔ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے ماضی میں، اور اس کا جو رول ہے وہ بڑا ایک اچھا رول نہیں رہا، ایک آپ کہہ لیں کہ آئیڈیل رول نہیں رہا؟ پاکستان میں دیکھیں شروع سے اس کے علاوہ بھی مولانا تمیز الدین کیس جب اسمبلی توڑی گئی تو وہ اسپیکر تھے اسمبلی کے، وہ عدالت میں لے گئے، تو جسٹس منیر کے حوالے سے آپ نے ان کا وہ سنا ہے بڑا معروف کیس جو ہے تمیز الدین کیس، وہاں سے عدالت کنٹروورشل بن گئی تھی جب انہوں نے گورنر جنرل کے اختیارات کو تسلیم کیا تھا اور پارلیمان توڑنے کا اختیار گورنر کا وہ مانا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ نصرت بھٹو کیس آیا، جب بھٹو صاحب کو ختم کیا گیا، اس میں پھر دوبارہ انڈورس کر دیا، پھر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، پھر ان کے اقدامات، پھر مشرف، ظفر علی شاہ کیس، خواجہ طارق رحیم کیس، ایک لمبی فہرست ہے۔ یعنی یہ تو لوگ عدالت پہ ماضی میں بھی سوائے ایک موقع پہ جب نواز شریف صاحب کو چلتا کیا گیا، ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی گئی اور پارلیمان کو بھی، تو وہ ایک مختصر سا عرصہ ہے چند ماہ کا جس میں جسٹس نسیم حسن شاہ سے چیف جسٹس تھے کہ انہوں نے پہلی بار صدر کے اس اقدام کو غیر عینی قرار دیا۔ ویسے تو یحییٰ خان کے چلے جانے کے بعد ایک کیس میں ان کو بھی ریزرو پر کہا گیا تھا، اور حاجی سیف اللہ کیس میں بھی انہوں نے سیف اللہ کو بھی کہا کہ انہوں نے غلط استعمال کیا تھا، لیکن نئے الیکشنز کو پھر بھی انہوں نے ہونے دیا اور پھر بے نظیر آ گئے اقتدار میں۔ تو یہ مشرف کے دور میں بھی ایسے ہوا کہ جب مشرف آئے تو اس حوالے سے ظفر علی شاہ کیس پھر اور معاملات جو ہیں، عدالت ہماری کنٹروورشل رہی۔ کہا یہ جاتا رہا کہ عدالت جب کبھی ملک میں مارشل لا لگا تو پھر یہ فوجی حکمرانوں کا ساتھ دیتی رہی۔ کم ججز کی مثال ایسی ہے جو مستعفی ہو کے گھر جاتے رہے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ ایک نیا پی سی او آ جاتا تھا، اس پی سی او کے تحت پھر ججز پھر ایک نیا اوتھ لے لیتے تھے۔ اب اوتھ جو ہے جو آئین کے تحت لیا ہوتا تھا تو وہ آئین رہا ہی نہیں۔ اگر سپریم کورٹ گارجین ہے، آئین کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، تو وہ تو اب آئین نہیں رہا، یہ ماضی میں ہوتا رہا۔ رول انہوں نے پلے کیا اچھے طریقے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، یہ کام پارلیمان کا بھی نہیں ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، نہ کسی اور ادارے کا ہے، یہ عوام کا ہے۔ عوام محسوس کریں کہ اگر وہ کمی محسوس کرتے ہیں آئین کی، یا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نظام آئینی ہونا چاہیے، تو بدقسمتی سے عوام تو ہمارے ایک ہی دفعہ حکومتیں جب جاتی تھی تو مٹھائی بانٹتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو پولیٹیشنز کی بھی جو مغایرت تھی آپس میں، یا سیاسی جماعتوں کا جو عدم اعتماد تھا ایک دوسرے پہ، اس نے بھی موقع دیا عدالتوں کو کہ عدالتوں نے پھر اپنی پاور سے، میں کہوں گا جس کو ایک لفظ اسٹریچ کرنا کہتے ہیں، کہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے اسرٹ کیا۔ ویسے تو اعلیٰ عدلیہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو ایکسیسز ہیں نا گورنمنٹ کی، یا جس کو میلس کہتے ہیں، اس کے خلاف بھی عوام کو تحفظ دینا یا ان کے حقوق کا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو آپ کا تھیسس لیٹر دیکھا ہے پی ایچ ڈی کا، آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ہے عدلیہ کی آزادی کے موضوع پر۔ آپ اس کے حق میں کتنا ہیں کہ عدلیہ کو آزادی ملنی چاہیے؟ عدلیہ کو کتنی آزادی ملنی چاہیے؟ دیکھیں جو عدلیہ کی آزادی کا تصور ہے اس میں صرف 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ججز امپارشل ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی، اور تیسری اہم بات ہے کہ ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ 3 بنیادی اصول ہیں۔ دنیا کے اگر آپ کو 190 ملکوں کے، جیسے مجھے موقع ملا ان کے عدالتی نظام کو دیکھنے کا اور عدلیہ کی جو کارکردگی تھی اور آزادی تھی، اگر یہ 3 باتیں ہیں تو پھر تو انشور کرتی ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ رہی کہ ہمارے یہاں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ بھی متنازع رہی۔ ججز خود کو خود اپوائنٹ کرتے رہے، اچھا خود کو خود معزول کرتے رہے، جبکہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو خود احتسابی ہے نا، جس کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں آف انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ اپنا خود احتساب نہیں کر سکتا۔ انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے احتساب کے لیے ایک کولوجیم ہے، پھر ان کو آپ کہہ لیں پارلیمان کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں جو کانگریس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججز کو ریموو کر سکتی ہے جیسے صدر کو کر سکتی ہے۔ یہاں کیا ایک ادارہ بنا دیا گیا، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں چند ججز ہیں جن کو انگلیوں پہ گن لیں۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو جو آزادی دی گئی ہے ملک میں وہ ضرورت سے زیادہ آزادی تھی اور اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا؟ دیکھیں جو چیزیں ڈاکٹر صاحب ٹیکسچوئل ہوتی ہیں نا، مثلا لکھ دی جاتی ہیں، ان سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس لکھے ہوئے پہ عمل کون کرتا ہے۔
اس لیے امریکہ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں چیف جسٹس کے نام سے کورٹ کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جی مارشلس کورٹ تھی، یہ جی رینکوس کورٹ تھی، یہ فلاں جج کے نام سے کورٹ تھی، جیسے اب رابرٹس کورٹ ہے جو ان کے چیف جسٹس ہیں. ہمارے ہاں بھی ججز جو ہیں، چیف جسٹس صاحبان جو رہے ہیں، آئین تو وہی تھا، اختیارات بھی وہی تھے جو لکھے ہوئے تھے. کسی نے ان کو اور طرح سے استعمال کیا اور کسی نے اپنی ایک حدود میں رہ کے آپ کہہ لیں کہ یعنی کچھ تو ایسے تھے جو کہ کہتے تھے کہ نہیں اسٹک ٹو دی لا یا جو ریٹن چیز ہے. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، ججز کو یہ اختیار ہے کہ وہ پھر اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو اپلائی کر کے. میں کہتا ہوں اس سے خرابی ہوئی، اور خصوصاً یہ جو پچھلے ادوار تھے نا، جب پارلیمان کا کوئی معاملہ آتا تھا، آپ نے دیکھا سوئس عدالتوں کو خط لکھنے کا معاملہ کتنا کنٹروورشل ہوا، بار بار عدالت کے سامنے جانا پڑتا تھا، اور پھر وہ خط لکھنے کا معاملہ ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ گھر بھیج دیے، گھر بھیج دیے گئے، کئی کو دھمکی دی گئی. ایک کو پھانسی لگا دی گئی. اچھا دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا، ڈاکٹر صاحب کوئی بھی نظام ہونا تو اس کی کچھ بنیادیں ہیں، اچھا ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. وقتی طور پہ دیکھا گیا کہ اس آدمی کو سامنے رکھ کے قانون بنا لیں، ان کو لانا ہے تو پھر بنا لیں، ان کو ہٹانا ہے تو پھر بنا لیں. آپ لارجر انٹرسٹ میں پوری قوم کے، اور پھر دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جو آئین پہ عمل پیرا ہیں، ان سے آپ سیکھ کے کم از کم ان بنیادوں کو بہتر کر لیتے. ہم نے نہیں کیا تو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا کہ ہمارے ادارے کمزور ہوتے چلے گئے. ہماری اب جو آپ کہہ لیں بڑے ادارے جس کو آپ حکومت کے ادارے کہتے ہیں، ان کی حیثیت ماضی کی نسبت کمزور ہے، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو ہے، خواہ وہ پارلیمان ہے. اس لیے کہ کسی جو اہم معاملات تھے اس پہ کوئی کنسنسس یا سمجھوتا نہیں ہو سکا. آپ یہ بتائیے کہ اب یہ ترمیم ہو گئی، عدلیہ کے حوالے سے کیا بہتری ہوگی؟ دیکھیں، بہتری سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بہتری اس کو کہتے ہیں کہ عدلیہ جس طرح ماضی میں اپنا اختیار استعمال کرتی رہی، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ سپریشن آف پاورز ہو گئی. اور سپریشن آف پاورز کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ انٹروین نہ کرے، اوور لیپ نہ کرے، اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے. حکومت اپنا کام کھل کے کر سکے گی. حکومت اس لیے کہ دیکھیں، حکومت کو جو خطرہ ہوا کرتا تھا کہ ان کو معزول کیا جا سکتا ہے یا پارلیمان کو کسی انداز سے، اب وہ معاملہ تو ایک اور عدالت میں چلیں گے جس کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کہا گیا ہے. اچھا سپریم کورٹ حکومت کے احتساب کا کوئی سسٹم اب ہے؟ دیکھیں موجود ہے، اس لیے کہ عدالتیں تو موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو کوئی عدالت ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور عدالت کا اضافہ ہوا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ایک جس کو میں آرڈنری کورٹ سسٹم کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ ایک ہائرارکی ہے کہ نیچے سے ہائی کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، اوپر سپریم کورٹ ہے، تو آپ کے جو سول معاملات ہیں اور کرمنل پروسیجر ہے وہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سپریم کورٹ تک معاملات جائیں گے. آئین کی تشریح کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بننے سے تشریح بہتر انداز میں ہو سکے گی؟ دیکھیں ہم اس کی توقع رکھیں کہ اب کنٹروورسی کم ہوگی آئندہ؟ دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات چیزیں کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مثلا آج جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کس طرح کی تشریح کریں گے اور کس طرح وہ نظام کو لے کے آگے چلیں گے. کل اگر وہ افراد بدل گئے تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ کئی بار ہوا ہے. ابھی آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ بھئی ایک بینچ تو بن گیا تھا پہلے سپریم کورٹ میں ہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ترمیم آ رہی ہوگی 26 تو اس میں کوئی کمی رہ گئی. ابھی یہ ترمیم منظور بھی نہیں ہوئی تھی تو کہا جانے لگا کہ جس 27ویں کے بعد 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی. اچھا بھی آپ ایک بار بیٹھ کے دنیا کے نظام آپ کے سامنے ہیں، ماہرین آپ کے سامنے ہیں. ماضی میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ برطانیہ سے منگوا لیا کرتے تھے ماہرین. ایورٹ جیننگز کو کئی دفعہ انہوں نے بلایا جب 56 کا آئین بن رہا تھا. اب بھی بلا لیں کسی کو، ایک دفعہ معاملہ سیدھا کر لیں. یہ جو وقتی طور پہ ہوتا ہے نا معاملہ درست کرنا، جس کو میں کہوں گا کہ یہ بھی ایڈاکزم ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس معاملے سے ایک دفعہ جان چھڑا لیں، اس کو اس طرح سے کر لیں. لیکن پھر بھی بہرحال یہ ضرور میں کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک کردار ماضی میں رہا ہے، ظاہر ہے اب وہ کردار آپ نہیں دیکھیں گے، جس کو عام طور پہ لفظ استعمال کیا جوڈیشل ایکٹیویزم اب کب نظر آئے گی؟ اب نظر اس لیے نہیں آئے گی. میں پارلیمانی نظام کی ویسے بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ پارلیمانی نظام آپ نے اپنایا ہوا ہے جو برطانیہ سے آپ نے مستعار لیا ہے. برطانوی نظام کے تحت تو آئین کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کے ہاں آئین ہے بھی نہیں، پارلیمان ہے اور وہ جو قانون بناتی ہے اسے ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کہتے ہیں. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم سے ہماری پارلیمان مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں مضبوط اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ پارلیمان کا ہی اختیار، اور سب سے بڑھ کر 13ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا. سجاد علی شاہ اس وقت چیف جسٹس تھے اور وہ بیٹھ گئے کورٹ میں کہ جی اس کو وہ غیر نہیں قرار دیں گے.
پھر وہ ایک واقعہ ہوا, ان کو اپنی عدالت چھوڑ کے جانا پڑا, پھر وہ چیف جسٹس بھی نہیں رہے. 18ویں ترمیم بھی آئی تو انہوں نے ابھی اس کو بھی معاملے کو, یہ جو ہمارے یہاں اگر مجھے اجازت دیں کہ ایک معاملہ بنیادی ڈھانچہ کا ہے. ہمارے بہت سے لوگ ابھی بھی آپ کو آئینی ماہرین یہ کہتے نظر آئیں گے کہ آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے, بیسک سٹرکچر ہے. یہ انہوں نے انڈیا سے غالباً لیا ہے, چونکہ انڈیا میں کچھ لوگ یہ بات کرتے رہے اور ججز. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے؟ مثلا یہ وفاقی نظام کو, پارلیمانی نظام کو, عدلیہ کی آزادی کو, یا جو ہمارے یہاں ایک اسلامک جو نومنکلیچر ہے کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, یا حقوق کی بات بھی آپ اس میں کر لیں. دیکھیں میرے نزدیک پورا آئین ہی ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے. اچھا یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس میں جو نکات ہیں وہ نکات ایسے ہیں کہ وہ آئین کا, بھئی وہ تو کبھی 56 کے آئین میں شامل ہی نہیں تھی, وہ تو ایک پریمبل تھا, 65 میں بھی نہیں تھی, 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں تھی, آئین کا حصہ ہی نہیں تھی. زولق نے اپنے دور میں اسے آئین کا حصہ بنایا. آپ اب اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے. اس سے میں اختلاف کیا کرتا ہوں, اس کی تشریح وکلا سے بھی بات ہوتی رہی, جج صاحبان سے بھی. اگر اس انداز سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے کہ آیا پارلیمان, بالکل پارلیمان مضبوط ہوئی ہے. گویا پارلیمان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پارلیمان کو آئین کے تحت جو اختیار دیا گیا ہے آئین میں ترمیم کرنے کا, وہ ترمیم جو ہے وہ اس وقت نافذ العمل ہو گئی ہے. اور اس کو اب چیلنج اس طرح سے اگر کسی نے کیا بھی تو آپ دیکھیے گا کہ کوئی عدالت اس کو اب یہ نہیں کہہ سکی کہ یہ پارلیمان کا اختیار نہیں ہے, اس کو انڈو کرنے کا اختیار ختم ہو گیا. آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمان نے اپنی طاقت جو ہے, یا پارلیمانی نظام میں جس کو آپ ایک تصور کہتے ہیں نا, سپریمیسی آف دی پارلیمان, کہ پارلیمان اس بات کا کوئی ملک کی ترقی کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ دیکھیں اگر استحکامت ہے, اگر ملک میں سیاسی معاشی استحکامت ہے, پولیٹیشنز دیکھیں وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ کس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیں عدالت کیسی ہو, عام طور پہ اس کا فیصلہ خود معاشرے نے اور عوام نے کرنا ہوتا ہے. اب دنیا کا کوئی عدالتی نظام اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں اوپر سے نہیں آیا وہ نظام, لوگ خود سے طے کرتے ہیں. اگر ہمارے باہم اختلافات ہوں گے تو ہم اسے کیسے طے کریں گے؟ اگر اب سیاسی جماعتوں نے یہ طے کیا ہے, ایک سیاسی جماعت باہر ہے اس پورے پروسیس سے, تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھے, ملک کی معیشت آگے بڑھے, ملک کی سیاست آگے بڑھے, عوام کی بہتری ہو, عوام کے مسائل حل ہوں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ. اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ اس معاشرے کے مختلف طبقوں نے اس پر جو رسپانس دیا ہے وہ بالکل مختلف ہے اور ایک دوسرے کے متضاد ہے. آپ نے دیکھا کہ ججز کے استعفے آنے شروع ہو گئے, بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ میں نے جس آئین کا اس کی پاسداری کا حلف لیا تھا وہ آئین اب نہیں رہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آئین نہیں رہا؟ اس ملک میں آئین موجود ہے, آئین موجود ہے تو اس میں ترمیم ہوئی ہے. اور وہ جو جج صاحبان فرما رہے ہیں, وہ جو اب اپنی مراعات لیں گے, اپنی پینشن کی مراعات لیں گے, ریٹائرمنٹ کی مراعات لیں گے, وہ جس آئین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین نہیں رہا, وہ انہی کے تحت اسی کے تحت لیں گے. تو مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے. ویسے میں یہ مانتا بھی ہوں کہ جج بھی سیاسی ہو سکتے ہیں, ان کی بھی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اس طرح کے استعفے کی جو اس کی جو لینگویج ہے وہ سیاسی ہے؟ سیاسی مجھے لگتا یا اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں جو ایک جج کو زیب نہیں دیتے؟ بالکل نہیں دیتے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر اس میں جو نکات ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. اس کے کہ اس سے میں کہوں گا کہ جب جج ایسی بات کرتا ہے تو وہ اپنے اس عدالتی نظام کو جس کا وہ حصہ رہا ہے, اس کو انگریزی میں ایک لفظ ہے جولٹ, کہ اس کو پھر تتر بتر کرنے والی بات ہے, اس کو بالکل ہی الٹ پلٹ کر دینے والی. اپوزیشن کا جو کردار, اپوزیشن نے یہ کہا کہ ہم اس کے دل و جان سے مخالفت کریں گے, تحریک چلائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اپوزیشن کو اس ترمیم سے کیا تھریٹ ہے, خاص طور پہ آئین کے اندر جو عدالتی ترمیم ہوئی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی جماعت خاص طور پہ انہوں نے ساری امیدیں عدلیہ سے وابستہ کر لی تھی. یہ جو جج صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شاید یہ جو الیکشنز ہوا, جس الیکشنز کے نتیجے میں یہ جو موجودہ حکومت بنی, وہ اس پورے نظام کے ہی حق میں نہیں تھے. جیسے یہاں فارم 45 اور 47 کی بات ہوتی ہے. تو اب اس سیاسی جماعت نے یہ امید پیدا کر لی تھی کہ شاید عدلیہ سے ان کو ریلیف اس طرح سے ملے گا کہ اس پورا نظام کو تلپٹ کر دیں گے. اچھا ایسا تو نہیں ہو سکا, تو ان کی مایوسی تو بڑھے گی. ان کے جو لیڈر ہیں وہ سب وہ بھی قید میں ہیں, جیل میں ہیں. ماضی میں ایک ایسا دور بھی آیا کہ ایک دفعہ ایک جج صاحب نے ان کی ضمانت 9 مقدموں میں لے لی,
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی مقدمہ جو ابھی قائم بھی ہونا ہے تو میں اس میں بھی ضمانت دیتا ہوں. تو جج سیاسی فیصلے کرتے رہے. سیاسی فیصلے کرتے رہے اور اس حد تک کرتے رہے کہ جس سے بعض کو پورے نظام کو خطرہ ہو جاتا تھا. مطلب ویڈیو کالز پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک بار فیصلہ کیا کہ چیف منسٹر کس کو ہونا چاہیے. اچھا ووٹوں کی گنتی کا مسئلہ تھا کہ وہ پارلیمانی لیڈر کہے تو پھر وہ مانا جائے گا کہ وہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ کہے وہ مانا جائے گا. مرکز میں جو فیصلہ ہوا وہ بالکل اور طرح کا فیصلہ تھا کہ ووٹوں کو گنا جائے کہ نہ گنا جائے. صوبے میں اسی ایک عدالت نے اور طرح کا فیصلہ کیا. تو دیکھیں حکومتوں کو بدلنا, چیف منسٹرز کو بدلنا, یہ ان کی پارلیمان کا تو کام ہو سکتا ہے, اسمبلیوں کا, یہ بھی عدالتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ کردار نہیں ہے عدالت کا کہ وہ ایگزیکٹو کو بھی اس انداز. یہ جو وکلاء برادری ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہاں سے بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے, تحریک چلائیں گے, ایک نئی وکلاء تحریک جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, ایسا ہوگا؟ مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو وکلاء جو تنظیمیں ہیں ہمارے یہاں, ان کے ریگولر الیکشنز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے, لوور ہائی کورٹ بار کے الیکشن, ڈسٹرکٹ بارس کے الیکشنز ہوئے. اور دلچسپ بات یہ کہ ان الیکشنز میں یہ جو لوگ اب تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں ان کو تو شکست ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی وہ اکثریت موجود نہیں ہے وکلاء میں. اگر یہ کوئی حکومتی پارٹیوں کے حامی اس میں جیتے ہیں, وہ جیتے ہیں زیادہ. اور ابھی جو حال ہی میں الیکشن ہوئے, ابھی چند ہفتے ہوئے ان الیکشنز کو, تو اس کا مطلب یہ کہ نئی تحریک چلانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کے پاس ایسا مواد بھی ہے کہ اگر ایک دو جج ریٹائر بھی ہوتے ہیں یا استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ کوئی, دیکھیں نہ ملک میں نہ تو کوئی مارشل لا ہے, نہ ملک میں آئین موجود ہے, ادارے موجود ہیں, پارلیمان موجود ہے, اپنا کام کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں موجود ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ ہیں. ایک سیاسی جماعت کو تو پاکستان میں ایک سیاسی استحکام کی آپ توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ کئی چیزیں ہیں جڑی ہوئی, ایک تو اندرونی ہے, دوسری بیرونی بھی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ابھی کچھ ماہ پہلے انڈیا نے آپ کو اتنا بڑا تھریٹ کریٹ کیا, اور پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے کتنا اعلیٰ اتنا شاندار رول پلے کیا. اپنے سے طاقتور دشمن کو انہوں نے ناکو چنب چبوائے, اور پاکستان کا جو نام ہے اور جو پاکستان کا وقار ہے وہ بڑا. پاکستان کو ابھی بھی خطرات ہیں باہر سے. افغانستان ہمارا دوست ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, تاریخ ہے ہماری ان سے, لیکن اب ہمیں ان سے بھی خدشات ہیں کہ وہ انٹروژن کرتے ہیں یا وہ انڈیا ان کو استعمال کرے گا. مڈل ایسٹ میں جس طرح اب ہمارا رول ہے, اب امریکہ کا بھی کہتا ہے جی ہم نے واپس آنا ہے افغانستان میں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ جو لڑائی ہے ہماری, ہمیں جو خطرات ہیں وہ بیرونی بھی ہیں اندرونی بھی ہیں. زیادہ ذمہ داری اب ہمارے جو لوگ ہیں اندرونی, کہ پاکستان کو اندرونی استحکام نصیب ہونا چاہیے. اب یہ جو پینڈولم تھا نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اس طرح سے اختیارات کم کر کے ہماری جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں انہوں نے اپنے اختیارات میں جب اضافہ کیا ہے تو پاکستان کے معاملے چلانے کی زیادہ ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی ہے؟ اب یہ زیادہ ذمہ داری انہی کی ہے, عدلیہ کا رول قدرے کم ہوا ہے. ایک فائنل ورڈنگ آپ کیا دیں گے اس پر, فائنل ورڈ کیا کہیں گے عدلیہ کے حوالے سے, خاص طور پہ جو ترمیم ہوئی ہے, کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں ایک تو میں مزاحمت نہیں دیکھ رہا کہ اب عدلیہ کی طرف سے جو ماضی میں جیسے ہوا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آئین میں ترمیم کا ایک مطلب ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس صرف سادہ اکثریت نہیں ہے, حکومت کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ وہ چاہے تو آئین کو بدل دے. ماضی میں حکومتیں آئیں ہمارے یہاں ایسی, بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ہی دفعہ کہا, اور ہمارے یہاں نواز شریف نے ایک دفعہ کہا کہ جی الیکشن سے پہلے کہ جی مجھے 2/3 اکثریت دیں تب تاکہ میں کچھ کر سکوں. بینظیر بھٹو یہ کہتی نہیں کہ ان کو نہیں ملی کبھی. اس حکومت کے پاس اب عوامی مسائل کے حل کے لیے, یا اگر کوئی عدالتی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی اداراتی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اب ان کے پاس یہ جواز نہیں ہے یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو آئین کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے حکومت نے بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے, اور حکومت نے جو احتساب ہے حکومت کا کہ وہ عوام کرتے ہیں یا پھر یہی حکومت آئندہ الیکشن میں جائے گی, مجھے خیال یہ ہے کہ حکومت زیادہ اب ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی اس کے بعد. اور طاقتور بھی ہوئی ہے حکومت بھی, پارلیمان بھی طاقتور ہوئی ہے, ہمارا ایک اور ادارہ جو ہے فوج وہ بھی طاقتور ہوئی ہے, اس لیے کہ وہاں بھی ایسی ترامیم ہوئی ہیں جس سے اس ادارے کو استحکام ملا ہے. اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, جو فوج نے جو, اور باقی ہماری بلکہ تمام فورسز نے جو کردار ادا کیا, اب وہ یکسوئی کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں کہ صرف اب فوکس ہونا چاہیے
معاشی ترقی بلکہ استحکام. اب دنیا بھی پاکستان کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے. جی اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن اگر افیکٹ عوام تک نہ آیا کہ عوام اسی طرح مہنگائی میں پستے رہے اور بے روزگاری کا سامنا کرتے رہے یا آئے دن یہ لڑائیوں کا اور سیاستدانوں کا اور دھرنوں کا اور جلوسوں کا. اب مجھے لگتا ہے کہ اب اتنا کچھ ہو گیا ہے, سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں چیزیں, اب عوام کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جی خان صاحب, اس پر سیر اثر بات ہو گئی, آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جناب شبیر احمد خان سے ہماری جو گفتگو تھی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے آئین میں ظاہر ہے یہ پہلی ترمیم نہیں ہے. اس کو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ 1973 کا آئین ہے جس پر پاکستان کی تمام جماعتیں متفق تھیں. پاکستان کی ایک بڑی لارجر میجورٹی جو تھی وہ اس پر متفق تھی. آج جو ہم اس میں 27ویں ترمیم کر کے ابھی بیٹھے ہیں تازہ, اس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آج عدلیہ جو سیاستدانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا کرتی تھی, اور ایسی زیادتیاں بھی اس میں شامل تھیں جس پر اسی عدلیہ نے بعد میں معذرت بھی کی, اس طرح کی تمام زیادتیوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. عدلیہ کے کچھ لوگ ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن عدلیہ کی جو بڑی تعداد ہے, ججز کی جو بڑی تعداد ہے, وہ بھی اس ترمیم کے ساتھ ہے. وکلاء کمیونٹی کی بھی جو بڑی تعداد ہے, انہوں نے دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ اس طرح کی یہ جو ترمیم ہے, اس سے جو ہماری مقننہ مضبوط ہوئی ہے, قانون ساز ادارے مضبوط ہوئے ہیں, سیاستدان مضبوط ہوئے ہیں, تو یہ پاکستان کو ترقی دے سکیں, پاکستان کی معیشت, پاکستان کا دفاع اور پاکستان کے جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں بھرپور طریقے سے کام کر سکیں اور پاکستان کو بام عروج پہ لے جا سکیں. اسی طرح کے اور اہم موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.